سارے سرداروں کے اور سب خداؤں کو اس نے توڑ دیا. مسائل تو بے پناہ ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کو اگر ڈسپلن کریں گے، آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کا عظیم ترین ملک ہے اور دوسری کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا ملک ہے. میں وہ اس میں عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا. میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پر لیا تھا. I am only one, but still I am one. I can't do everything, but still I can do something. And because I can't do everything, I will not refuse to do something. حاضرین و ناظرین کہتے ہیں کہ خدا بینی اور خود بینی لازم و ملزوم ہے. خودی کا احساس ذات خدا بندی کا ادراک ہے. اور کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کلام اقبال پیش کرنے کے لیے میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی محراب طارق اور نیہا فاطمہ کو. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیگ فسا خودی ہے تیگ فسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں
حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت یہ دنیا رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، مطالب وہم و گماں، مطالب وہم و گماں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیگ فسا، خودی ہے تیگ فسا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ. کلام اقبال محراب طارق اور نیہا فاطمہ نے پڑھا. تو جہاں ہم نے پینل ڈسکشن کے اندر اپنے ٹیچرز کو، مینٹورز کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا ویو دیں کرپشن فری پنجاب اور پاکستان کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو بھی موقع دینا چاہیے. تو اس پہ ڈیبیٹ کے لیے میں بلانا چاہوں گا ڈاکٹر میمونہ کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ڈیبیٹ کر کے اپنے کچھ ویوز جو ہیں آڈینس کے سامنے رکھیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدر ذی وقار اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے کرپشن فری پاکستان. جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں. جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز، جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. جتنے غریب تن ہیں چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. صدر ذی وقار، میں 21ویں صدی کا پاکستان ہوں جس کے چپے چپے پر میں برائے فروخت کی تختیاں لگی ہیں. میری آغوش میں ایمان، اتحاد، تنظیم، دین اور ملک کی سرپرستی کو فروخت کرنے والے نوجوان سپاہ سالار پلتے ہیں. صدر ذی وقار، میں قانون دان کا پاکستان ہوں جس کا قانون لاکھ نہیں تو 100 لاکھ میں بک ہی جاتا ہے، کیونکہ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں. ذرا تم دام تو بولو یہاں ایمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بولو یہاں ایمان بکتے ہیں. محبت دیکھ لی میں نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہوں وہاں انسان بکتے ہیں. میں وہ بوڑھا نوجوان ہوں، بوڑھا نوجوان اس لیے کیونکہ مشکلات نے، حالات نے اس کو بڑھاپے تک پہنچا چھوڑا. وہ بوڑھا باپ جس کے بیٹے کو ڈگری کے قابل اس لیے نہیں سمجھا جاتا، جس کی ڈگری کو پھر نوکری کے قابل اس لیے نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس کے سر پر کسی امیر کا دست شفقت نہیں. میں پشاور کے چوک میں MTA کی گاڑی کے آگے کچلا جانے والا. Sorry for interrupting. Please welcome warmly Mr. Ibrahim Hassan Murad, founding member and founder of VLG Sitara Hilal Foundation and UMT. کچلا جانے والا وہ ٹریفک وارڈن ہوں جس کی لاش ممبر آف پارلیمنٹ کے سامنے چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دی جاتی ہے.
صدر ذی وقار، میں اس ملک کا تباہ حال اقتصادی، اخلاقی اور معاشی ڈھانچہ ہوں جس کو کرپشن نے کے ناسور نے تباہ کر دیا۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک بھی مساج کرتے ہیں۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک بھی مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار، آخر کب تک ہم اس کرپشن کا شکار رہیں گے؟ آخر کب تک ہم اس لالچ کے حقدار رہیں گے؟ آخر کب تک ہم کرپشن میں شامل ممالک کی صفات میں صفِ اول رہیں گے؟ شامل نہ ہوتے اگر شریک جرم تو ہم بھی مخبری کرتے۔ صدر ذی وقار، مختلف اقتدار ارباب کوشش کرتے ہیں مگر کرپشن ختم نہیں ہوتی، کالم لکھے جاتے ہیں مگر کرپشن ختم نہیں ہوتی، اس طرح تقریریں کی جاتی ہیں مگر کرپشن ختم نہیں ہوتی، 300-400 روپے کی کرپشن کرنے والوں کو ہتھکڑیاں بھی لگا دی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی۔ آخر یہ کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں مضبوط قوانین بنانے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں پختہ ارادے کرنے ہوں گے اور ان پختہ ارادوں کو رکھتے ہوئے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ جب ہم متحد ہوں گے تو تب ہی ہم اس کرپشن کے ناسور سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، لباس غیر نہ ہوگا بدن پہ جب اپنے، لباس غیر نہ ہوگا بدن پہ جب اپنے، کوئی سانپ نہ پھر آستین سے نکلے گا، جو آسمانوں پہ بانٹے گا روشنی اپنی، جو آسمانوں پہ بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت ہیلو، السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس سیشن کا میں مقصد بتاؤں، پہلے تو ہم نے سر کو کہا تھا کہ سر آپ ایڈریس کریں گے، لیکن سر کا تھا کہ جی ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ کویشچنس میں سر سے کروں گی اور کچھ کویشچنس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے گا۔ تو اب ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ابھرتا ہوا بصیرت افروز رہنما جو کئی حیرت انگیز خصوصیات کا حامل ہے، علمی دنیا کا ماہر، تخلیقی سوچ کا مالک اور سماجی کاروبار کا درخشاں ستارہ ہونے کے ناطے اپنی مثال آپ ہے۔ ایک سرشار مخیر شخص جو تعلیمی اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے 9 بلین PKR اسکالرشپ فنڈ کی قیادت کر رہے ہیں، انسانیت کی حالت کو بہتر بنانے اور ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کے عزم کے ساتھ وہ ان مقاصد کے لیے پرعزم ہیں: تعلیم تک عالمی رسائی، نوجوانوں کی ترقی اور ان کی صلاحیتوں کا فروغ، سماجی تبدیلی اور سماجی نقل و حرکت۔ ابراہیم حسن مراد کی قیادت میں کنڈر گارڈن سے PhD تک تقریباً 1 لاکھ طلبہ کو معیاری تعلیمی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہ دنیا کے سب سے کم عمر یونیورسٹی صدر ہیں اور UMT ملک کی نمبر 1 پرائیویٹ یونیورسٹی ان کی سربراہی میں قرار دی گئی۔ ان کا ویژن دیانتداری اور خدمت کے اصولوں پر مبنی ہے اور ان کا یقین ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ایک بہتر اور روشن کل کا تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے قیادت خدمت کا دوسرا نام ہے، یعنی انسانیت کی خدمت۔ نظر بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نظر بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ان کی خدمات اور قائدانہ کرداروں میں شامل ہے پریزیڈنٹ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ٹرسٹ، چیئرپرسن پاکستان اولمپک ایسوسیشن ایجوکیشن کمیشن، چیئرمین بورڈ آف گورنر UMT، چیئرمین ILM فنڈ، کو فاؤنڈر ینگ فلانتھروپسٹ آف پاکستان، فاؤنڈر ستارہ ہلال فاؤنڈیشن، فاؤنڈر والنٹیئرز لیڈنگ گورننس، ممبر ایڈوائزری بورڈ مارک فیلڈ انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن لینسسٹر UK، former Minister of Local Government Community Development, Transport, Dairy Development and Mine Minerals. Please welcome the esteemed Mr. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے دل مدعو کیا اور میری نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جن میں مجھے یقین ہے کہ ہماری VLG فیملی کے بھی ہوں گے لوگ، باقی بھی ستارہ ہلال فاؤنڈیشن کے بھی والنٹیئرز ہوں گے، ممبرز ہوں گے،
عام جو ہمارے لاہور کے شہری ہیں، پنجاب کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، جو نوجوان نسل ہے وہ بھی آج ادھر موجود ہے. اور سب سے پہلے تو میں عرفان بٹ صاحب جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بہت خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا، اور ہر طبقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیگمنٹ سے جو یوتھ ہے وہ آج ادھر موجود ہے، اور بڑی تعداد میں ان کا ادھر آج ٹرن آؤٹ ہے. اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی سیشنز ہوں گے ادھر اس سے ہم ایک پازیٹیو میسج دیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دن میں وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر امید ہونی چاہیے، ہوپ ہونی چاہیے. اگر آپ کا فرض کریں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ایک ایمبیشن نہیں ہے، ایک ڈرائیو نہیں ہے، اگر آپ باقی جو سوسائٹل معاشرے کے جو آپ باقی مسائل کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر اگر ایک ڈپریشن آ جاتا ہے اور بے بسی آتی ہے، جو کہ جائز ہے، بالکل ایسا کبھی کبھار حالات اور ماحول بن جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو اوور کم کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے، ایک پیشن ہوتا ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، تو آپ بڑے سے بڑے چیلنج کو بھی جو ہے وہ اوور کم کر لیں گے. تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں میری رائے ہے کہ یہ بالکل ہونے چاہیے، اور یہ سال میں ایک بار نہیں، یہ ہر ماہ ہونے چاہیے. اور ہم ہمارے جو بڑے بزرگ پہلے گزرے، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، باقی سب، ان سے ہم انسپریشن لیں. اور ستارہ ہلال فاؤنڈیشن جو جن لوگوں کو نہیں تعارف، وہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ 6 سے 12 سال کے جو بچے ہیں بنیادی طور پہ، ان کے اندر ہم حب الوطنی کو فروغ دیں. معاشرے میں جب ہم مسائل دیکھتے ہیں تو بے پناہ مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کرپشن کا ہے. دوسرا یہ کہ یوتھ کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ تعلیمی نظام بھی اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے. 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اس سے زیادہ بڑی پاپولیشن آپ کی آؤٹ آف یونیورسٹی کڈس کی ہے، یوتھ کی ہے. ہمارے پاکستان میں صرف 10% نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹی جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں 18% جاتے ہیں. انڈیا میں 28%، امریکہ میں 80%، اور ساؤتھ کوریا میں 100%. تو ایک تعلیمی بحران بھی ہم دیکھتے ہیں. ہیلتھ کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ صرف جنا ہاسپٹل چلے جائیں تو ایک بیڈ پہ 2-3 پیشنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں. شیخ زید اسپتال چلے جائیں تو زمین پہ لوگ ڈرپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسائل تو بے پناہ ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے اندر جو ایک بات میں نے محسوس کی، جو کہ ستارہ ہلال فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد بنا، وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی چیز سے پیار کریں، کسی چیز سے محبت کریں، تو آپ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں. میرا یہ تجزیہ تھا کہ شاید ہم اپنے ملک سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا اس مٹی کا حق ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ ہم جو بچے ہیں، ہم تو سمجھے بگڑ گئے ہیں، بڑی عمروں میں آ گئے ہیں، عادتیں ہماری جو ہے وہ پکی ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ کیوں نہ ہم جو 6 سے 12 سال کے بچے ہیں، جو فیوچر ہے اس ملک کا، ہم بھی فیوچر ہے. پاکستان جو ہے وہ 67% نوجوان نسل ہے، انڈر دا ایج آف 30. تو میرا یہ تھا کہ کیوں نہ ہم نوجوان نسل میں حب الوطنی کو فروغ دیں، اور ہم سب میں ملک کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، ہم سب کے دل میں ملک کے لیے خدمت کا جذبہ ہو، اور ہم سب ملک کو ترجیح دیں اپنی ذات سے پہلے. اگر یہ ہم سب کر لیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. پھر ہمیں کسی کو جو ہے وہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس کو ہم نے موقع دیا، اس کو ہم نے موقع دیا. تو اگر ہمارے اندر یہ احساس آ جائے تو ہم جو ہے دیکھیں گے کہ معاشرہ ہمارا بہت خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ اس میں ایک تبدیل ہو جائے گا. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، شاید آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں، میرے پاس وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور باقی بھی آڈینس کے بھی جو سوالات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آج لیں گے.
سر سب سے پہلے تو ہمارا ٹاپک ہے نا جو ہماری کمپین بھی ہے والنٹیئرز لیڈنگ گورننس کی، رشوت فری پنجاب، تو میں اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ نوجوانوں کو معاشرتی اور سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے آپ کے نزدیک سب سے مؤثر اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نوجوان جو ہے، پہلے تو مؤثر بنانے کی آپ نے بات کی، تو اس کا مطلب آپ بات کر رہی ہیں یوتھ امپاورمنٹ کی. اور پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یوتھ کون ہے، یوتھ کیا ہے. تو ایک تو آپ یہ کہیں گے کہ کوئی کہے گا کہ بلو 20 یوتھ ہے، کوئی کہے گا بلو 12 یوتھ ہے، کوئی کہے گا بلو 30 یوتھ ہے، کوئی کہے گا بلو 40 یوتھ ہے. اور ایک مجھے مزے کا واقعہ یاد آیا کہ ہمارے کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. تو کینیڈا کیونکہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو وہ ادھر ان کی عمر ہوگی 65 سال. تو وہ ادھر کسی پارک گئے، تو اس کو انہوں نے پوچھا جو ٹکٹ دے رہا تھا کہ آپ کی کیا ایج ہے، تو انہوں نے کہا I am 65. تو ان کو سینئر سٹیزن والا جو کم قیمت والا ٹکٹ تھا نا وہ دے دیا. تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں میں ایڈلٹ والا پے کروں گا، تم نے مجھے کیوں بزرگوں میں ڈال دیا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بیسکلی. تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ عمر کے لحاظ سے تو یوتھ جو ہے یہ اوبیسلی میجورٹی ہے، اور یوتھ نے ہی جو بھی چینج لانا ہے وہ لانا ہے. یہ قائد اعظم نے بھی کہا جب انہوں نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کیا، انہوں نے ان کو بھی یہ کہا کہ یو آر دا نیشن بلڈرز آف ٹمارو. اور جو انہوں نے میسج دیا کہ کام کام اور صرف کام، محنت کا میسج دیا، انہوں نے یونٹی فیتھ ڈسپلن کا میسج دیا. تو یہ جو ہے وہ یوتھ کو انہوں نے آئیڈیا دیا. انہوں نے یوتھ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے شارٹ کٹ جو ہے وہ لینے ہیں. انہوں نے یوتھ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے اگر معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یوتھ کو موٹیویٹ کیا. انہوں نے کہا آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، آپ اپنے آپ کو اگر ڈسپلن کریں گے، آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے تو یہ ملک بنے گا. اور جو پاکستان جب ہمیں حاصل ہوا تو تاریخ کی یہ ون آف دا لارجسٹ مائگریشنز تھی. کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ تقریباً 1,40,00,000 افراد جو ہے انہوں نے ہجرت کی. 1,40,00,000 افراد. آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ لاہور کی اتنی آبادی ہے، اور پورا لاہور شہر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کروڑوں لوگ جو ادھر افراد ہیں کہ آپ کے جاننے والے رشتہ دار، دوست، محلہ دار، رہنے والے، سب جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ ہجرت کریں، صرف ایک آئیڈیا کے اوپر، ایک مشن کے اوپر، ایک نظریے کے اوپر. اور اس پروسیس میں، اس سفر میں آپ اس بات کا نظر لگائیں کہ 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں. 20 لاکھ لوگ، 20 لاکھ جو ہے وہ سمجھے گجرانوالہ کی آبادی ہے تقریباً. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ ملک بنایا ہے، اور آگے انشاءاللہ یہی اس ملک کو چلائیں گے. اور اگر ہم پہلے دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم جو تھے وہ سب انبیاء کے جو تھے وہ فادر آف دا پروفٹس تھے. تو انہوں نے نوجوانی کی عمر میں جا کے ادھر کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور ادھر اس علاقے کے جو سب سے بڑے بت تھے ان سب کو انہوں نے گرا دیا اور توڑ دیا. تو یوتھ امپاورمنٹ جو ہے ہمیں نمبر 2 ایک یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ نوجوان ایک پیغمبر اس سے کیا کر کے دکھایا کہ اس وقت کے سارے سرداروں کے اور سب خداؤں کو اس نے توڑ دیا، گرا دیا. تو ایک تو یہ آپ یہاں سے دیکھیں. پھر جب آپ سیرت سے دیکھیں تو حضرت حسن نے معاذ بن جبل کو ینگ ایج میں، میرے خیال سے 27 یا 26 سال کی عمر میں، ایک علاقے کا گورنر لگا دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک اور صحابی تھے، ان کو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے اوپر فوقیت دے کے ایک رومن امپائر کے جو سمجھے رومن امپائر کے ساتھ جو جنگ
لڑنے جا رہے تھے جو تھا اس پہ انہوں نے لیڈر جو ہے وہ بنا دیا، بڑے بڑے ضعیف صحابہ کے اوپر ترجیح دے کے۔ اب تیسری آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت حسن پہ قریش نے حملہ کرنا تھا، ان کو قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا، تو انہوں نے ایک نوجوان حضرت علی کو اپنے بستر کے اوپر سونے کا کہہ دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اعتماد ایک نوجوان لڑکے کے اوپر، حضرت علی کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے میری جگہ ادھر بستر پہ میرے لیٹنا ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ان کا جو ہے وہ لیا ان کا ساتھ۔ تو یہ دیکھیں کہ یوتھ کی آپ پوزیشن دیکھیں۔ پھر اقبال جو ہے اس نے تو کہا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو یہ یوتھ جو ہے، اگر ہم ہسٹری دیکھیں کہ ہمیں مقام کیا دیا ہے، ہمارے دین نے کیا مقام دیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا مقام دیا ہے، ہمارے ملک کے بنانے والوں نے ہمیں کیا مقام دیا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں ہم نے اپنا کیا مقام بنایا ہے آج کے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں میں جو یہ VLG جب ہم نے فارم کی، والنٹیئرز لیڈنگ گورننس، تو یہی سوچا کہ دیکھیں اگر 2/3 یوتھ ہے تو یوتھ ایک تو اوبیسلی اس کے اندر انرجی ہے، اس کے اندر ایک کچھ کرنے کی چاہت ہے، لیکن یہ کہ اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا، وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی، کرپشن کا اس کو ڈیلی سامنا ہے۔ اور اگر آپ کرپشن دیکھیں کس چیز میں ہوتی ہے، کرپشن آپ کے بجٹ میں ہوتی ہے، جو ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں، جو امانتاً عوام جو ہے خون پسینے کی کمائی سے آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو 1 لیٹر پہ 60 روپے حکومت کاٹ لیتی ہے، آپ کسی کو کال ملائیں گے تو 1-1.5 روپے وہاں سے حکومت لے لیتی ہے، آپ پانی کی بوتل خریدیں گے تو 7-8 روپے وہاں سے آپ کی جیب سے حکومت نکال لیتی ہے۔ اور یہ جو پیسے ہیں یہ عوام پہ لگنے کے بجائے، نوجوانوں پہ لگنے کے بجائے، یہ حکمرانوں کی جیبوں میں چلے آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یوتھ جو ہے اس کو پرائرٹی بنایا جائے، اور جو یوتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ حکومت کی ریکوائرمنٹس بنے، اور میجورٹی اگر آپ 67% نوجوان ہیں تو بجٹ کا بھی 67% نوجوانوں پہ لگنا چاہیے۔ تو یہ جو VLG ہے اس میں ہمیں الحمدللہ کامیابی ملی، اور تقریباً 15-16 پورے پنجاب سے نوجوانوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور اس کا جو پرپس تھا وہ صرف یہی تھا کہ جو یوتھ ہے اس کو وہ رائٹس ملے، وہ اپرچونٹی ملے۔ ایجوکیشن کی بات کی، ہیلتھ کی بات کی، ووکیشنل ٹریننگ کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں صرف 4 لاکھ افراد جو ہیں وہ ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ لے رہے ہیں، اور ہم 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ فلپینز جس کی آبادی ہم سے آدھی ہے، ادھر 12 لاکھ افراد ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹریننگ لے رہے ہیں، مطلب آبادی ان کی آدھی ہے اور افراد ان کے 3 گنا ہیں۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ سکلز لے رہے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو انڈسٹری میں جا کے کام کرتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ ملک سے باہر جا کے اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے ادھر تو جس طرح پہلے بھی بات کی تعلیم کے نظام کے بارے میں کہ تعلیم کس کے لیے، تعلیم کوئی 60-70-80 سال کا ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کیا 60-70-80 سال کے لوگ تو نہیں جاتے اسکولوں میں؟ اگر آج 2.5 کروڑ افراد بچے ہیں، کون ہیں وہ بچے ہیں، وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اسکولوں کے بھی جو حالات ہیں آپ دیکھیں کہ 30% اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہے، 40% اسکولوں میں باؤنڈری وال نہیں ہے۔ شام کو آپ ادھر جائیں تو کوئی آپ کو ادھر گدھا ملے گا، کوئی آپ کو ادھر کتا مل جائے گا، کوئی اس طرح کے تو حالات ہیں اسکولوں میں۔ 60-70% میں اسکولوں میں آپ کے پینے کا صاف پانی نہیں اویلیبل۔ تو یہ جو سب پیسے ہیں یہ اوبیسلی جو ہے جدھر لگنے چاہیے ادھر نہیں لگ رہے۔ اور جب مجھے کچھ موقع ملا میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کرپشن اور اس کی، اور کس طرح ایک ینگ جو ہے آدمی اگر سمجھے کہ اس کے پاس کوئی اختیار تھا، اس نے کیا کیا۔
ایک جو بڑا مسئلہ میں نے دیکھا بلدیات میں وہ یہ تھا کہ ڈیتھ برتھ اور میرج سرٹیفکیٹ لینے میں اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی یو سی تو وہ آپ سے 2 سے 8 ہزار روپے مٹھائی طلب کرتے تھے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کا یہ حال ہے کہ آپ اپنے اولاد کی پیدائش پہ اور کسی کی وفات پہ مطلب پیدائش سے لے کے موت تک آپ جو ہے کرپشن میں گرے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی آدمی چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مٹھائی دیں. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ نادرا کے ساتھ اور پی آئی ٹی کے ساتھ اس پروسیس کو ڈیجیٹائز کیا اور آپ پھر گھر بیٹھے بیٹھے ڈاکیومنٹس اپنے اپلوڈ کرتے تھے اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو سرٹیفکیٹ آ جاتا تھا. اور اس میں آپ کو میگنیٹیوڈ بتاتا ہوں کہ کس لیول کی صرف ایک چیز میں کرپشن تھی. اگر 2000 روپے ایوریج جا رہے ہیں 17.5 لاکھ برتھ سرٹیفکیٹ سال کے صرف پنجاب میں ایشو ہو رہے تھے تو یہ 350 کروڑ روپے بنتے ہیں. 350 کروڑ روپے جو کہ عوام کی جیب سے نکل کے کچھ افراد کی جیب میں جا رہے تھے. تو یہ دیکھیں کہ ایک یہ تھا جو کہ کام ہم نے یہاں سمجھے کہ نوجوان اگر کسی کو موقع ملے میں تو چاہتا ہوں کہ سب جو ہے وہ جو آپ اپنا مقام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیا. اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے آپ نہیں کر سکتے تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں آپ باقی دیکھ لیں. کرپشن اگر آپ نے روکنی ہے آپ نے حق کی آواز بلند کرنی ہے اور آپ نے اگر تعلیم کے میدان میں کچھ کرنا ہے آپ نے آئی ٹی کے اندر کچھ کرنا ہے. ہم ان کی مثال لیتے ہیں لیکن ایک اچھی مثال ہے. آپ دیکھیں مارک زکربرگ جو ہے 35-36 سال اس کی عمر ہے اور اس نے کیا کیا اس نے پوری دنیا کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا اور وہ سلوشن جو اس نے عوام کو دیا اس سے اس نے اپنے لیے $200 ارب جو ہے وہ جنریٹ کر دیا ہے. $200 ارب. اب آپ اس چیز کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $10 ارب ہیں. تو ایک آدمی ہے دنیا میں جو کہ نوجوان ہے بالکل آپ کی طرح اور اس کے پاس اس ملک سے جو ہے وہ 20 گنا زیادہ جو ہے نا وہ وسائل ہیں. اچھا سر آپ نے یوتھ امپاورمنٹ پہ بات کی. آپ نے کہا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کلیئر کیا کہ جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں ہم ہر لحاظ سے دیکھیں تو یوتھ جو ہے وہ آگے آئی ہے اور اس کو موقع دیا گیا ہے. اور وی ایل جی کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کیا جائے, یوتھ کو موقع دیا جائے کہ وہ آئے اور اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں. اور اس کا الحمدللہ دائرہ کار جو ہے وہ پنجاب تک تو ہے. ہمارے 38 اضلاع کے اندر جو ہیں وہ کیبنٹس بن چکی ہیں اور 16,000 سے زیادہ ہیں. تو سر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ ایک تو جو وی ایل جی کے ذریعے ہم مقامی حکومتوں میں شفافیت اور احتساب کا کیا ہم اس میں فروغ دیا جا سکتا ہے کہ وی ایل جی اپنا اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں ایک تو اس میں کردار ادا کریں اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ ابھی تک صرف پنجاب تک محدود ہے تو کیا ہمارا ایسا ارادہ ہے آپ کا کہ اس کو ہم قومی سطح پہ لے کے جائیں اور اس کو آگے بڑھائیں, اس کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیے پہلی جو بات ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے اور جس طرح ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ ہاتھ سے نہیں کر سکتے یا ویسے تو آپ دل میں کم از کم برا مانیں کسی بھی چیز کو جو بری چیز ہو. تو جتنے بھی نوجوان ہیں میرے پاس کچھ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم میٹر لگوانے جائیں. تو یہ سب کو پتہ ہے لاہور شہر میں رہتے ہیں کہ لیسکو جتنے کا وہ بناتے ہیں ڈیمانڈ نوٹس اتنے ہی وہ اپنے لیے مانگتے ہیں پیسے. آپ کوئی نقشہ اپروو کرانے چلے جائیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہماری اس میں حصہ کدھر ہے. آپ کوئی بھی کام کروانے جائیں آپ بیسک پبلک سروس ڈلیوری کا آپ کسی تھانے چلے جائیں گے تو وہ بھی آپ کو بلیک میل کریں گے. ایون ہسپتال میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جو ہے ان کی پارٹنرشپس ہیں لیبس کے ساتھ باہر. وہ ادھر دوائی ملتی ہے ادھر ٹیسٹ کی کٹس بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر سے جا کے تاکہ ان کی جیب میں پیسے آئیں. تو یہ جو سب چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور لوگ اگر اس کو سمجھ جائیں کہ آج اگر فرض کریں ہم سب یہ طے کر لیں
کہ آج کے بعد ہم نے ان لوگوں سے بلیک میل نہیں ہونا، آج کے بعد ہم نے ان لوگوں کی جیب میں ایک آنا نہیں دینا، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور رشوت جو ہے وہ سوسائٹی سے کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات دیکھیں VLG کے اندر ایک یہی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے 40 اضلاع میں مختلف چیپٹرز ہیں اور یہ سب ممبرز ہیں، اور ممبرز جو ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ ایک آدمی کا اگر مسئلہ ہے تو وہ پوری VLG فیملی کا مسئلہ ہے۔ اب کسی ایک آدمی کو کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے ساتھ اگر باقی لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کی بات میں وزن آ جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اگر کوئی اس سے غلط تقاضا کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں، اس کے ساتھ افراد ہیں، اس کے ساتھ عوام ہیں، اس کے ساتھ نوجوان ہیں، اور نوجوان کے اندر وہ طاقت ہے جو کسی بھی اور جو ہے وہ چیز میں نہیں ہے۔ تو VLG کے اندر اگر آپ اس میں اوبیسلی کچھ ایز اے والنٹیئر آتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی اس میں یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو ایونز ہیں جس بھی طرح کے ان کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں، اور پبلک سروس ڈلیوری جو ہے، جو آپ کو سمجھیں کہ بیسک سہولیات جو ہے وہ حکومت نے دینی ہے، ان کو کس طرح آپ انشور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ جو پبلک سرونٹ ہے، آپ دیکھیں کہ پبلک سرونٹ کا کیا مطلب ہے۔ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے کہ اس نے پبلک کی سروس میں مصروف رہنا ہے، لیکن پبلک سرونٹ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پبلک کو اپنا سرونٹ بنانا ہے، پبلک سرونٹ سمجھتے ہیں کہ پبلک از مائی سرونٹ۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ VLG جو ہے چینج کرے گی، اور جب یوتھ اس چیز کو ریلائز کر لے تو پھر آپ دیکھیں کہ میجورٹی عوام نے، میجورٹی ملک نے اس چیز کو ریلائز کر لیا، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ، اسی سے آہستہ آگے چیزیں بہتر ہوں گی۔ آگے سر بہت سے بھی آگے کوئی کویشچن کرنا چاہے جی پلیز۔ ایسے بول دو، آواز کو ایک میرا کوشچن ہے، آپ نے ریسنٹ سٹارٹ میں یہ بولا تھا کہ ہم جو بچوں کے لیے پیٹریوٹزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپ آپ نے لیے ہیں اور آگے لینا چاہتے ہیں پیٹریوٹزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ کہ اگر آپ مختلف دنیا میں قوموں کو دیکھیں، رشینز کو دیکھیں، انڈینز کو دیکھیں، باقی چینی قوم کو آپ دیکھیں تو ان کے یہ نصاب میں شامل ہے پیٹریوٹک ایجوکیشن۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو موومنٹس آ رہی ہیں وہ آئی رہی ہیں کہ وہ رائٹسٹ موومنٹ ہے، وہ پاپولرسٹ موومنٹ ہے، اور وہ اپنی شناخت پہ، آئیڈینٹی پہ اپنی کھڑی ہیں۔ اور ہم نے جو اس میں ایفرٹ کی SHF میں وہ یہی تھی کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہو کہ اس خطے سے بہتر دنیا کے اندر کوئی خطہ نہیں ہے، یہ اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے۔ اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایک سوسائٹی اور سب کانٹیننٹ کا حصہ تھے اور اس کے اندر جو ہے آپ کی ایک لکیر کھینچی اور یہ آپ پاکستان ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ موہنجو داڑو جو ہے، ہڑپا جو ہے، دنیا کی عظیم ترین سویلائزیشنز وہ اس خطے سے شروع ہوئی اور اس خطے میں تھیں۔ تو جو ٹرو سویلائزیشن ہے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ایئرز اولڈ وہ ادھر ہے، ہم ٹرو بلڈ جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو آپ کے اندر ہونی چاہیے پرائڈ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کا عظیم ترین ملک ہے۔ اور دوسری جو نوجوانوں کو میں نے میسج دیا وہ یہ کہ ادھر آپ جو بننا چاہیں بن سکتے ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ادھر ہے۔ آپ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھیں، IT کے سیکٹر کو دیکھیں، ایگریکلچر کے سیکٹر کو دیکھیں، آپ ہماری جغرافی دیکھیں، بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیپ سی پورٹ ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس صحرا ہے، ہمارے پاس فرٹائل لینڈ ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، ہمارے پاس دریا ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں ان کو ہم نے کلب کیا دو چیزوں میں۔ نمبر 1 ہم نے بنایا ایک کریکلم، وہ کریکلم جو ہے وہ انشاءاللہ گریڈ ایج 1 to 8 ایج 6 to 12 کے جو بچے ہیں ان کو انشاءاللہ اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ بچوں تک پہنچے۔
نمبر 2 یہ کہ جو قائد اور علامہ کی فکر ہے یہ ہم آج کی بھی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اس کو ریلیونٹ بنائیں. تو اس میں پھر ہم پیٹریوٹک سمر کیمپس کرتے ہیں, کچھ ایونٹس رکھتے ہیں, اپنے ہیروز کو آنر کرتے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان موومنٹ کے جو لوگ رہ گئے تھے ان کو ہم نے گھر جا کے جو ہے ان سے انٹرویو لیے تاکہ ان کی جو فیلنگز ہیں, ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم آج کی نسل تک پہنچائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم نے کوشش کی. وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ اپلوڈڈ بھی ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ کو اس میں بینیفٹ مل سکتا ہے. اچھا کوئی اور کوشچن؟ آپ میرا خیال ہے یہ ساری ہمارے میرا نام حافظ محمد سعد ہے. شاید میں وی ایل جی کا اسٹارٹ سے ممبر ہوں اور شادیمہ ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. سر میرا کوشچن آپ سے ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ میں پچھلے 1 سال سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس میں نے زوم کیا ہے کہ جو یوتھ کے حوالے سے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ جو پالیسی بنانے والے ہیں وہ 50+ ہیں. وہ جتنے بھی یوتھ کی پالیسی بنانے والے ہیں وہ 50+ ہیں اور ہمارے اس ٹائم جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں وہ بھی آلموسٹ 50+ ہی ہیں. سو وہ جو پالیسی ہماری بن رہی ہے وہ بنا رہے ہیں 50+. تو وہ کس طرح یوتھ کو امپاور کریں گے کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوئی اچھی سی ایک جو کاوش ہے وہ کر سکے جس میں یوتھ بھی انوالو ہو سکے اور یوتھ کس طرح ان پالیسی میکنگ میں اپنا کردار ادا کر سکے گی. تھینک یو جی, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس میں دیکھیں کہ ایک تو اوبیسلی جنریشنل ڈسکنیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. کیا کچھ لوگ ہیں ان کی اپنے والدین سے نہیں بنتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کی ضروریات کا نہیں پتا. اچھا اس کے ساتھ آگے یہ بھی بات ہے کہ مل کے جو ہے وہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اب وی ایل جی کیا کر رہی ہے, میں آپ کو وہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 40 مختلف ایریاز کے اندر پالیسی, یوتھ پالیسی پلانز ڈرافٹ کر لی ہیں. اس کے اندر آپ کے یوتھ ایجوکیشن پلان ہے کہ یوتھ کو ایجوکیشن میں کیا چاہیے, آپ کے پاس آپ کا یوتھ ہیلتھ کیئر پلان ہے, آپ کا یوتھ آئی ٹی پلان ہے, آپ کا یوتھ بلدیہ پلان ہے, آپ کا جس بھی آپ شعبے کو دیکھیں گے یوتھ انٹرپرینور پلان ہے, ویمن یوتھ کا پلان ہے. ہر سیگمنٹ کا تقریباً 40 ایریاز کے اندر ہم نے ڈرافٹ پالیسی بنا لی ہے اور اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یوتھ کے ساتھ اس پالیسی کے اوپر راؤنڈ ٹیبلز کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ آپ کی اس میں اور کیا سفارشات ہیں, گزارشات ہیں جو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. اور پھر ہم یہ جو پورا ایک بکلیٹ بن جائے گا, یہ کمپینڈیم بن جائے گا, اس کو ہم پالیسی میکرز کے پاس جا کے آپ کے ساتھ جا کے ایڈوکیٹ کریں گے کہ یہ ہماری ضروریات ہیں, یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ہماری نیڈز ہیں, ان کو آپ پورا کریں. ہم کچھ سوینرز دیں گے. یہ ہمارے ٹوبا ٹیکسنگ کے ایڈمن ہیں سید علی قاسمی, صحیح کوشچن کرنا. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے نا یوتھ کی تعداد ہے اور ہمارے اندر بہت سارا جذبہ ہے, ہم سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے بہت ساری سوسائٹیز جوائن کی ہوئی ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں بہت ساری سوسائٹیز کو جوائن کر لیتے ہیں. جوائن کرنے کے بعد ہمیں ایک اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں, ہم کس طرح سے سوسائٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک یوتھ لیڈر ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بہت ساری یوتھ کی نمائندگی ہے, تو ان کی موجودگی میں ہمیں ایسے سٹیپس بتائیں کہ جن کو لے کے ہم سوسائٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس میں میری نظر میں 2 ٹیئر ایک سلوشن ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہر جگہ ہر سطح پہ چاہتے ہیں. فرض کریں اکاؤنٹیبلٹی آپ چاہتے ہیں, آپ ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, شفافیت چاہتے ہیں. نمبر 3 آپ کرپشن سے نجات چاہتے ہیں. نمبر 4 آپ اپرچونٹی چاہتے ہیں, موقع چاہتے ہیں ڈیولپ کرنے کے, گرو کرنے کے. ایسی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہر لیول پہ اپلیکیبل ہوں. اس کے لیے آپ اپنی آواز بھی اٹھا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ مختلف کوششیں کاوشیں کر سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے اپنے علاقے کے کچھ, اپنے ایریا کے کچھ ایشوز ہوں گے, کچھ چیلنجز ہوں گے.
جو آپ کی اس علاقے کی یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہوں گے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. فرض کریں بلوچستان کی یوتھ کے کچھ مسائل الگ ہوں گے, گلگت کی یوتھ کے مسائل فرق ہوں گے, لاہور شہر کی یوتھ کے مسائل فرق ہوں گے. تو وی ایل جی کے اندر جو ہم نے ایک یہ کانسیپٹ لائے وہ یہی تھا کہ ہم نے 40 اضلاع کے اوپر کیبنٹس بنا دی, اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ماہانہ جو ہے وہ منتھلی جنرل کونسل کی میٹنگ کریں, مشاورت کریں, بیٹھیں, اور آپ لوگ ٹوٹلی امپاورڈ ہیں اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے میں, اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کرنے میں, اور اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرانے میں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب اس کے اندر جو گروتھ ہم نے دیکھی, اور جو ہم نے ورائٹی آف انیشیٹیوز دیکھے, کہ کچھ علاقے کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیسک سینیٹیشن کے مسائل تھے, کچھ علاقے میں کوئی ہارٹیکلچر ریلیٹڈ مسائل تھے, کچھ ایسے علاقے تھے جدھر ایجوکیشن ریلیٹڈ ایشوز تھے, کچھ جگہیں تھیں جدھر لا اینڈ آرڈر کے ایشوز تھے. تو ہر جگہ جدھر جن کو لگا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں, انہوں نے وہ مسائل وہ ہائی لائٹ کیے اور ان کے اوپر کام کیا. تو ایک تو یہ کہ آپ کے خود کوئی آپ کو ایجنڈا ملا ہو, اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اپنے بھی آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو آپ خود جنریٹ کریں, جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. وی ایل جی کا مقصد ہی یہی ہے نا, آپ لوگوں کو جو آپ کہتے ہیں نا امپاور نہیں کیا, تو آپ لوگوں کو امپاور کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنا ایجنڈا سیٹ کریں اور پھر اس کے اوپر کام کریں. یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو اس کے بارے میں تو ہے ہی, لیکن باقی بھی ہمارے دوست ادھر بیٹھے ہیں کہ یہ ملک جو ہے, یہ معذرت سے میں الفاظ یوز کرنا چاہتا ہوں, یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا ملک ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہم نے مل کے اس کو آگے چلانا ہے. تو آپ جب اونرشپ لیں گے, ٹھیک ہے, آپ جب انیشیٹو لیں گے, پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. آپ کو میں نے پہلا جو فیکٹ آپ کو, آپ کے بھی علم ہے میرے بھی علم ہے, وہ یہ ہے کہ 67% اس ملک کے جو شہری ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون ہے؟ وہ آپ اور میں, یوتھ ہے. تو آپ اگر ایوریج ایج دیکھیں, جو لوگ حکومت میں ہیں ان سے ان کی آپس میں کوئی میچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. قائد اعظم نے جو یوتھ کو پہلا میسج دیا یا پاکستانی قوم کو, وہ کیا دیا؟ نمبر 1 یونٹی, اتحاد, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر یوتھ اکٹھی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی ہے؟ اگر 67% شہری آپ ہیں, اگر 67% ووٹ آپ کا ہے, تو آپ اپنے آپ کو موقع دیں. ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری لاٹھی میری بھینس. تو آئی بلیو کہ ہمیں اس کیٹنس میں گھومنا چاہیے یا ان لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جن کی ایک ویژن ہے یا جن کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اگر ہم ان کے پیچھے ہی چل رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. لائک اگر ہم انیشیٹو لیں خود سے, کہ ہم اگر خود سے 10 لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, مطلب یہ ایک چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں. ہم لوگ ذمہ داری لینے کے لیے ہم لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے, ہم لوگ یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں لیڈر بنا دیا جائے, یا ہمیں ایم پی اے بنا دیا جائے, یا ہمیں کمشنر بنا دیا جائے. بٹ آئی بلیو کہ ایک بندہ ہے جو ویژنری ہے, اس کے پیچھے چلیں, اس کے مطابق دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا مسئلے, کام کرنے کے بارے میں سوچیں, نہ کہ صرف یہ سوچیں کہ ہمیں بس ٹیگ لگوانا ہے اپنے نام کے ساتھ, والنٹیئر کا ٹیگ لگوا لینا ہے یا کسی چیز کا ٹیگ لگوا لینا ہے. آئی تھنک کام کرنا از مور امپورٹنٹ ریدر دین جسٹ اپنے نام کے ساتھ ٹیگ لگوا لینا. بالکل ایسا ہی ہے. جو سب سے اس میں بنیادی چیز آپ کے اور ہمارے سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ لیڈر ہوتا کون ہے. لیڈر کا جو کانسیپٹ ہے وہ اب چینج ہو گیا 21st سینچری میں. لیڈر از اے گڈ فالوور, نمبر 1, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ نے دیکھنا ہو کہ لیڈر ہے, وہ کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے, وہ دیکھیں کہ از ہی اے گڈ فالوور کسی آئیڈیالوجی کا, کسی ویژن کا, کسی اور بڑے کا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ لیڈر جو ہے ہی از اے سرونٹ, ٹھیک ہے. اب کانسیپٹ ہے سرونٹ لیڈرشپ کا. لیڈر جو ہے وہ اپنے لیے نہیں ہوتا, لیڈر دوسروں کے لیے ہوتا ہے, دوسروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ دوسروں کی طاقت اس کی طاقت بنتی ہے. تو آپ بھی لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. ادھر ہال میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ بھی لیڈر ہے, ہر شخص لیڈر ہے. تو آپ نے لیڈر ہے کون, یہ اس کو سمجھنا ہے بنیادی طور پہ کہ لیڈر از اے سرونٹ اینڈ لیڈر از اے فالوور. تھینک یو.